السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنی عبادت کے بعد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے بعد سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کا معاملہ ہے. والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری، باپ کا درجہ، ماں کا مقام، اپنے مسلمان تو مسلمان غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ باپ کا درجہ ہے اور ماں کا مقام ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے کوئی نیا عنوان بھی نہیں ہے، ہزاروں مرتبہ اس تعلق سے باتیں آ چکی ہیں. ایک تو یہ کہ بعض مرتبہ عنوان نہ آنے کی وجہ سے دل و دماغ سے بات نکل جاتی ہے اور آدمی ٹیڑھی لائن پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں 600 سے زائد مرتبہ نماز کا، زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے تو کافی تھا فرضیت کے لیے. مزاج کے ٹیڑھا پن کو ختم کرنے کے لیے، استقامت لانے کے لیے ایک حکم کو بار بار دہرایا جاتا ہے.
غفلتیں اور دنیا کی محبت اور ایک جو نیا وائرس آیا ہے جورو کی غلامی، اولاد کی محبت، یہ وہ وائرس ہے کہ جس کی وجہ سے جانے انجانے میں باپ کو اس کے مقام سے گرا دیا جاتا ہے اور ماں کی کما حقہ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جاتی۔ حیرت ہے، اللہ تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور قرآن شریف میں صاف دو ٹوک اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مشرک کی معافی ناممکن ہے۔ لیکن ماں اور باپ کے تعلق سے قرآن نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ماں اور باپ کا مقام بتاتے ہوئے کہا کہ یہ اگر شرک کرنے پر مجبور کریں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے خطرناک اور خطرناکوں میں سب سے زیادہ خطرناک ایسا گناہ جو ناقابل معافی ہے، جو اللہ معافی کو پسند کرتا ہے اور یوں کہتا ہے اے میرے بندو، ریت کے ذرات کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، زمین و آسمان بھر کر بھی اگر تم گناہ لاؤ گے، میری مغفرت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں جو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک وہ نہیں جو گنیش کی مورتی کو، رام للا کی مورتی کو سامنے رکھ کر پوجا کرتا ہے۔ مشرک وہ دکاندار بھی ہے جو یوں کہتا ہے کہ رب روزی دیتا نہیں، دکان روزی دیتا ہے۔ مشرک معنی کے اعتبار سے وہ بھی ہے، کارخانے کا پجاری ہے، جہیز کا پجاری ہے، زمین کا پجاری ہے، پراپرٹی کا پجاری ہے، اسے دیکھے بغیر اسے چین نہیں آتا۔ اللہ کی شان ربوبیت میں کارخانے کو شریک ٹھہراتا ہے، دکان کو شریک ٹھہراتا ہے، مکان کو شریک ٹھہراتا ہے، دولت کو شریک ٹھہراتا ہے۔ دولت ہے چہرے پر خوشی ہے، دولت نہیں ہے تو جھریاں پڑی ہوئی ہیں، چہرہ ابوسن غم دریرہ ہے، لٹکا ہوا ہے، سب کاروبار مندہ چل رہا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کاروبار چلتا ہے تو خوشیاں ہیں، روزی ہے، اور کاروبار اور یہ انسان اپنی پریشانیاں آپ مول لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روٹی بوٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری لیا ہے، اللہ تعالیٰ بیمہ کمپنی کی ذمہ داری نہیں لیا ہے، چٹ فنڈ کی ذمہ داری نہیں لیا ہے، فائنانس کی ذمہ داری نہیں لیا ہے۔ اب یہ چھیدوں پر چھید بڑھاتا چلا جائے، فائنانس کمپنی سے قرض لے لیا، بیمہ کمپنی کے اندر بیمہ کرا دیا، انشورنس کرا دیا، فکسڈ ڈپازٹ کرا دیا، اور کہتا ہے کہ صاحب دھندا مندہ ہے۔ اللہ نے کہا روٹی تو مل رہی ہے، ہوا مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، صحت ملی ہوئی ہے، چھید تو ڈالا ہوا ہے تو چھید کو بند کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ ہمارے کلام کے 6666 آیتوں میں کہیں بیمہ کا تذکرہ ہے، انشورنس کا تذکرہ ہے، فکسڈ ڈپازٹ کا تذکرہ ہے، مارٹیگیج کا تذکرہ ہے۔ تو نے نہ بڑھا لیا، اس کی ذمہ داری اللہ نہیں لیتے۔ میری ذمہ داری یہاں بیان کرنا ہے، فین خراب ہوا، لائٹ خراب ہوا، نالی جام ہو گئی، وضو کا پانی نہیں آیا، بیت الخلاء میں لوٹے نہیں ہیں، میری ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری روٹی کی، کسی کو بھوکا رکھا ہے، اب روٹی کے پیسے تو نے فکسڈ ڈپازٹ میں ڈال دیے، بیمہ میں ڈال دیے، فائنانس کمپنی کو دے دیا،
چٹ فنڈ میں ڈال دیا، اس کا ذمہ دار میں نے بچے کو ٹفن دیا تھا اسکول میں، وہ جاتے جاتے کتے کو روٹی ڈال کر چلا گیا اور اسکول میں کہتا ابا نے روٹی نہیں دی، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تم نے کیوں کتے کو ڈالا؟ تو نے کیوں فکسڈ ڈپازٹ کی؟ کیوں قرض لیا، لون لیا؟ ہوم لون ہے، فلاں لون ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، بلا بدتر کی مصیبتیں انسان مول لیا اور پھر مولانا کے پاس پہنچتا، حضرت تعویذ دے دیجئے خیر و برکت کا، جو اللہ 3 اندھیریوں کے اندر ماں کے پیٹ میں ظلمات بعضھا فوق بعض، ایک تو اوپر کی جلد، اس کے اندر چربی کی پرت رحم مادر، اور 3 اندھیروں کے اندر اندھیرا، کبھی ایک وقت اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں اپنی مخلوق کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا؟ آج تک سنا کہ کسی ڈاکٹر نے کہا ہو کہ رحم مادر میں عورت کے پیٹ میں بھوک پیاس سے بچہ مر گیا؟ تو نے مصیبتیں نے مول لی، زمین کو دیکھے بغیر، باغ کو دیکھے بغیر، پراپرٹی کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، طواف کرتے ہیں لوگ، جنہوں نے بلڈنگیں بنائی، پراپرٹی بنائی، دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، تجوری دیکھ کر کلیجے کو راحت، فجر ملے نہ ملے، سنت ملے نہ ملے، تلاوت ملے نہ ملے، تہجد ملے نہ ملے، گاندھی کی نوٹ ملنا چاہیے صاحب، سونے اور چاندی کو دیکھ کر دل کو تو نے نہ مصیبت مول لی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی روزی کی ذمہ داری ہم نے لے لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی شان رزاقی کو دیکھنا چاہتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کیف تحیی الموتى، آپ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پرندہ لیجئے، ذبح کیجئے، ڈالیے، اللہ کا نام لیجئے۔ تو ایسے پریکٹیکل پیغمبروں کا ایمان حق الیقین ہوتا ہے۔ آپ اپنی اماں کو اماں کہتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، ڈاکومنٹس ہے۔ آپ اپنے ابا کو والد کہتے ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہے، آپ نے واٹس ایپ کے اندر ویڈیو دیکھا ہے، آپ نے ڈی این اے کرایا ہے اپنی ماں باپ کا، حق الیقین ہے، دیکھا نہیں، دیکھے ہوئے سے زیادہ یقین ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ پیغمبروں کا یقین اللہ پر حق الیقین ہوتا ہے، دیکھے ہوئے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی پریکٹیکل اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نمونے دکھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اس دنیا میں ان پیشانی کی آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار نہیں ہو سکتا، 220 واٹس کی تمہارے پاور ہے اور میں ہزاروں کلو واٹس کی بجلی ہوں، تو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ پر ایک تجلی آئے، اس کے بعد تم اس کیفیت کو دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی شان رزاقی کو پریکٹیکل دیکھنا چاہتے، شک ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ عمل نہ کرو اور بات ہے، ہم جمعہ میں پہلے آنے کی بات کہتے ہیں، دیر میں آتا ہے گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے دیر سے آ رہا ہے، مان کر آ رہا ہے کہ کتے کا پاخانہ چاٹ کر آ رہے ہیں، سور کا پیشاب پی کر آ رہے ہیں، مان کر آ رہا ہے۔ شک کرے گا کہ اور مولوی تو یہ بات نہیں کہتا، یہ مولوی کہتا رہتا ہے، تو شک سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، یقین کا اپوزٹ اور یقین کا دشمن شک ہے۔ نہ کرے الگ بات، آدمی نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، مانتا ہے کہ داڑھی رکھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، سود سے بچنا، شک کرتا ہے
تو شک سے ایمان کا جنازہ حضرات انبیاء علیہ السلام شک کی بنیاد پر نہیں، حق الیقین کی درجات میں یقین کے لیے یہ سب معاملات کرتے ہیں۔ تو شان رزاقی کے لیے کہا کہ اللہ ایک دن میں تیری ساری مخلوق کو نہیں، پہلے دن سمندر کی مخلوق کو میں روزی کا ذمہ دوں گا، میں روٹی پہنچاؤں گا، کھانا پہنچاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر، شیاطین پر، حیوانات پر، پرندوں پر جب وہ جا رہے تھے، سورہ نمل کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام قال نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ چونٹیوں کے امیر چونٹی نے، سردار چونٹی نے، اپنے سپہ سالار چونٹی نے اپنے لشکر کو کہا لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ ارے یہ تھراتا ہوا، دھاڑے مارتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، آپ چلے جاؤ اپنے بلوں میں، وہ رون دے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو، تم مر جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بولی سمجھا کرتے تھے، چونٹیوں کی زبان سمجھا کرتے تھے۔ تو جنات سے، شیاطین سے، طاقتوروں سے مدد لے کر دیگوں پر دینے، جنگلوں کے اندر آگ لگائی اور بڑے بڑے دیگ پکے اور کہا ان کو جگہ دیا، وضو تو گیا آپ کا۔ کہا کہ مچھلی جو آئے تو ہم اس کو یہاں سے شروع کریں۔ ایک مچھلی آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایک دیگ ڈالا تو اس نے کہا حلمی مزید، اور دیجیے میرا پیٹ نہیں بھرا۔ دو دیگ ڈالا، کہا حلمی مزید، اور دیجیے۔ تیسرا دیگ ڈالا تو کہا حلمی مزید، اور دیجیے۔ ڈالتے 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 پورے میدان میں جو دیگیں لگائی تھی، جنگل کو آگ لگا کر کھانا پکایا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اور وہ مچھلی، ابھی اور مچھلیاں اور سمندر کی اور مخلوقات باقی ہیں۔ تو اس مچھلی نے کہا سلیمان ختم ہو گیا، میرا رب اس طریقے سے دن میں 3 مرتبہ مجھے کھانا کھلاتا ہے، اور ایسی کئی مخلوقات ہیں اور آج تک وہ تھکا نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے 7 زمینوں کو بنایا، مجھے تھکن نہیں ہوئی، 7 آسمانوں کو بنایا، مجھے تھکن نہیں ہوئی، پوری دنیا کو بنایا، پوری مخلوقات کو بنایا، مجھے تھکن نہیں ہوئی۔ تجھے 2 روٹی دیتے ہوئے میں تھک جاؤں گا، تجھے روزی دیتے ہوئے تھک جاؤں گا میں۔ یہ انسان ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی جو الیکشن کا سیزن ہے، 100 50 روپے پر ایمان کا سودا، دھرم کا سودا۔ جس نے بابری مسجد کو شہید کیا، جو ہزاروں مسلمانوں کا قاتل ہے، مسجدوں کو مسمار کرنے والا ہے، بے قصوروں کو سولی پر لٹکانے والا ہے، ہزاروں عورتوں کے سہاگ کو اجاڑنے والا ہے، لاکھوں بچوں کے سروں پر یتیمی کا سایہ منڈوانے والا ہے۔ نہیں نظر آ رہا ہے کسی پارٹی پر لوگ ساتھ دے رہے ہیں، 100 روپے کے اندر جھنڈا لے کر زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد۔ عورت کو نہ اپنی شرم کا پاس ہے، نہ اپنی حیا کا پاس ہے۔ لگتا ہے قیامت کوئی چیز نہیں، آخرت کوئی چیز نہیں۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے 1 کروڑ روپے، 70 لاکھ روپے، 80 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، اور لائف ٹائم وہ مریضوں کو لوٹتا ہے۔ ایک کاؤنسلر ادنا درجے میں 5 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ امت کی بھلائی، مسلمانوں کی بھلائی۔ خاندان کے اندر یتیم قدم رگڑتے ہوئے رہتے ہیں، بیوہ سسکتی رہتی ہے، مسجد کا مؤذن بلال کا نائب، نبی کا نائب، نبی کا خلیفہ
مدرسوں کی تنخواہ نہیں ملی ہوئی ہے، مسجد کا کرنٹ کا بل نہ ہونے کی وجہ سے کلیکشن کٹا ہوا ہے، درختوں کے نیچے بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، یہاں 5 کروڑ روپے مندر میں گھنٹہ ہلا کر پجاری کو دیا جا رہا ہے، شراب کی بوتلیں تقسیم ہو رہی ہیں، مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے، سور کا پاخانہ چاٹنے والوں، ان حرام خوروں کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہہ کر پھرنے والوں، کب تک پھرو گے؟ کب تک ان کی حکومتیں رہیں گی؟ جیت بھی جائیں گے، کتنے سال رہیں گے؟ اس رب کے پاس جانا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو زندہ ہے، قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ کرسیاں ٹوٹنے والی ہیں، یہ تختے پلٹنے والے ہیں، یہ وقت بدلنے والا ہے، لیکن میرے خدا کی ربوبیت، میرے خدا کی طاقت، میرے خدا کی قوت میں نہ کل کوئی فرق تھا، نہ آج کوئی فرق ہے، نہ ہمیشہ کے لیے کوئی فرق آنے والا ہے۔ ایسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کتنے پیسے ملتے ہیں تمہیں؟ حرام خور کو ساتھ دینا، ظالم کو ساتھ دینا، اسلام مسلمان دشمن پارٹیوں کو ساتھ دینا، کیا کرو گے ان کا پیسہ لے کر؟ کسی کا گھر جلا کر اپنے گھر میں روشنی کرو گے؟ جائز ہے شریعت میں؟ جس قوم کا امام کڈنی بیچ کر اپنی بوڑھی ماں کا علاج کرا رہا ہو، جس قوم کا مؤذن نائب بلال لوگوں کے بھیک کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو، کروڑوں روپے خرچ کر کر تخت پر آ کر قوم کی خدمت کی بات تم کرو گے؟ خدمت کرنی ہے مہمانان رسول کی کرو، خدمت کرنی ہے نبی کے نائبوں کی کرو، خدمت کرنے کا شوق ہے یتیموں کی کرو، مسکینوں کی کرو، بیواؤں کی کرو۔ جب جے نگر نئی بلاک میں تھا، ایک کونسلر مسلمان مسجد کی تعمیر کے لیے 2 لاکھ 2.5 لاکھ مجھے یاد نہیں چیک لکھ کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ میں جمعہ میں آؤں گا اور میری تائید ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ علماء کی خدمت کرتے، یتیموں کی خدمت کرتے، بیواؤں کی خدمت کرتے، مسکینوں کی خدمت، اس کے لیے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ٹکٹ وہ نیا کھادی کا کپڑا گنجی میں ڈال کر آئرن کر کر آئے تھے، ذرا سینہ چوڑا کر کر منڈی اوپر کر کر اب آئے گا تب آئے گا میرا نام۔ اور ہم نے کہا یہ تو 2 سال 3 سال میکسیمم 5 سال یہ کرسی کے پیر رہتے ہیں، قوم کے اندر ایسے نوجوان قید ہیں 300 روپے زر ضمانت نہ دینے کی وجہ سے ان کی بیوی کا سہاگ گزر رہا ہے، ان کے بچوں کے سروں پر یتیمی کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ قوم کی خدمت کا طریقہ یہ بھی ہے، بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے سرکاری ہاسپٹلوں کے گیٹ پر ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں ہماری امت کی مائیں اور بہنیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دواؤں کے پیسے ڈاکٹروں کو رشوت نہ دینے کی وجہ سے وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ ان ماں اور بہنوں جو برقعے کے پیچھے اپنی عصمت اور پاک دامنی کا سودا کر رہے ہیں، اس سے پوچھو کیا تمہیں تمہاری عزت پیاری نہیں؟ تمہاری پاک دامنی تمہیں پیاری نہیں؟ کیوں زنا میں ملوث کے لیے خالی شرابی ظلم کرتا زیور بیچ کر کھا جاتا ہے؟ اس پاپی پیٹ کا سوال ہے کہ میں اگر زنا نہ کروں، قسمت کا سودا نہ کروں، میرے چولہے کی آگ جل نہیں سکتی، خدمت یہاں نہیں ہو سکتی۔ بارش آتا ہے، گھر کے اندر سونامی کا منظر، اس بے سایہ گھر کو سایہ دے کر خدمت یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ 5 کروڑ روپے کے اندر قوم کی قسمت بدلی جا سکتی ہے۔ یہ جوا ہے، سٹا ہے،
5 کروڑ روپے لگا کر کل وہ نالیاں پیشاب پاخانے کے گٹر وہ کھانا چاہتا ہے، وہ سڑک کھانا چاہتا ہے، وہ پل کھانا چاہتا ہے، وہ رشوت کھانا چاہتا ہے۔ الراشی والمرتشی خلاف فِي۔ میرے آقا نے فرمایا رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا دونوں جہنمی کتے ہیں۔ کیا تماشا، کیا کھیل آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں صاحب بیان کو نہیں آئے؟ نیتا جی کے پیچھے تھا میں، یہ کوئی مصروفیت تو ہے، لعنت ہے۔ نماز میں نظر نہیں آئے، پارٹی کے کام میں تھا، لعنت۔ آقا نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے، پیسہ نہیں دیا، روٹی نہیں دی، ایک پیالی دودھ نہیں دیا، ناشتے کا سوال نہیں، کپڑا لتے کا، روٹی کپڑا مکان، ہاتھ رکھا شفقت سے، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اتنے تیرے گناہ معاف ہو جائے۔ خدمت یہ بھی تھی، خدمت یہ بھی تھی، قیدوں کو، معصوموں کو، مظلوموں کو ضمانت دلاتا، رہائی دلاتا، وکیل کا انتظام کرتا۔ خدمت نہیں کرنا ہے، لوٹنا ہے مجھے۔ اور خدمت کرنے والے ہوتے کیسے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں دمشق، یوں سمجھیے کہ آج کا امریکہ اور برطانیہ تھا اس زمانے میں دمشق، جس کے ماتحتی میں بیت المقدس آتا تھا۔ کیا تماشا ہے صاحب، کون سی دنیا میں ہم جی رہے ہیں؟ تکوں پر ایمان کا سودا، جس نے کسی عالم کی مدد نہیں کی، تھانے میں پکڑا جاتا تھا، اس نیتا کا پولیس انفلوئنس تھا، ماں گڑ گڑا کر فون کرتی تو ماں کو جواب دیتا جب بیٹے نے جرم کیا ہے تو پٹنے دو، زخم سکنے کے بعد آئیں گے۔ وہ نیتا جی کے الیکشن کے لیے کھڑا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، پٹ رہا ہے تو مسلمان بلا وجہ نہیں پٹ رہا ہے۔ دمشق آج کا برطانیہ، امریکہ، اس کا گورنر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا ابو عبیدہ فلاں دن ہم تمہارے گورنر ہاؤس کا انسپیکشن کرنے کے لیے آئیں گے کہ کہیں کوئی گھوٹالا تو نہیں کر رہے ہو۔ آج چماروں کا، ٹوٹیوں کا بڑا کوئی کونسلر کھڑتا ہے، حرام خور، اس کو 25 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ روپے مدد اس لیے کرتا ہے کہ کل غیر قانونی بلڈنگ بنا رہا ہے، ٹوٹی کی جگہ، نالی کی جگہ ہڑپ رہا ہے، تو یہ منسٹر کل ہمارا ساتھ دے سکے۔ جس قوم کا یتیم، جس قوم کی عورتیں اپنی عزت و آبرو کا سودا کر رہی ہو، یہاں 80 لاکھ روپے بطور رشوت، سٹا اور جوا کے کہ کل یہ جیتے گا تو سود سمیت ہمیں 2 کروڑ کی زمین غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی ہمیں ملے گی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ لہو ہے، یہ لعب ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے۔ دیکھو تماشا، کیا فلم میں تماشا دیکھو گے، کیا ڈرامے میں تماشا دیکھو گے، نیتاؤں کا تماشا دیکھو، تھانوں میں تماشا دیکھو، عدالت میں تماشا دیکھو، فرقہ وارانہ فساد میں تماشا دیکھو، حکومت کی طرف سے بٹھائی جانے والی جو کمیشنیں ہیں ان کے اندر تماشا دیکھو، انصاف کا تماشا دیکھو، لاٹھی کا تماشا دیکھو، قانون کا تماشا دیکھو۔ دیکھو کیوں پیسہ ویسٹ کرتے ہو صاحب، 3 گھنٹے جا کر فلم میں پیسہ ڈالتے ہو۔ حضرت عمر الخطاب نے کہا گورنر ہاؤس کا انسپیکشن کریں گے، معائنہ کریں گے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنکھیں نچوڑو گے عمر لیمو کی طرح، جیسے لیمو کے آخری خطرے تک لیمو کو نچوڑا جاتا ہے، اس آنکھوں کے نچوڑنے کے علاوہ میرے گورنر ہاؤس میں کچھ نہیں ملے گا۔ قانون قانون ہے، ابو عبیدہ تم گورنر ہو، کتنے گھوٹالے کیے ہو، خدا نہ کرے کتنا مال ہے،
کتنی دولت ہے، تمہارے صوفے کیسے ہیں، تمہارے ریشم کے پردے کیسے ہیں، تمہارا باڈی گارڈ کیسا ہے، تمہارا گیسٹ ہاؤس کیسا ہے، تمہاری سواریاں کیسی ہیں، ہم دیکھیں گے۔ کہا کہ آنکھیں نچوڑو گے لیمو کے قطرے نچوڑنے کی طرح۔ آیا وہ دن اللہ اللہ کر کے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح میرے آقا نے جس کو جو نام دیا، جس کو جو لقب دیا، اس کا وہ حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا امین و ہذہ الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح، اس امت کا امین امانت دار ابو عبیدہ ابن الجراح ہے، اور عمر بھی چلے گئے ان کا گورنر ہاؤس دیکھنے کے لیے۔ کہا کہ تشریف لائی، میرا گورنر ہاؤس اتنا عالی شان شیش محل کی طرح، تاج محل کی طرح۔ گئے 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 حضرت عمر بن خطاب کے پیر ڈوبنے لگے۔ پھر کہاں سے آپ کا گورنر؟ آئیے، آبادی میں رہنے سے کیا مزہ، آبادی کے باہر سنسان علاقے میں خاموش، ٹرافک کی آواز نہیں، پالیوشن نہیں، دھواں نہیں، شور شرابہ نہیں، وہاں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہنے کے اندر مزہ ملتا ہے، گیسٹ ہاؤس ہے۔ آئیے، جنگل آ گیا، ابو عبیدہ گورنر ہاؤس کہاں؟ تشریف لائیے۔ گئے گئے، پرانی ٹوٹی پھوٹی پتیوں کا، سوکھی لکڑیوں کا ایک بوسیدہ جھوپڑا ملا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا تشریف لائیے، ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین۔ یہ گورنر ہاؤس اچھا تھا، اندر تو خوب مال رکھا ہوگا، دھوکے کے لیے جھوپڑ پٹی بنا دی۔ جو اندر گئے کوئی چیز نہیں، ایک ٹوٹے بوریے کے علاوہ، اور ایک بانس لٹکا ہوا تھا جس کے اوپر ایک ہانڈی تھی، اور ادھر ادھر نہ صوفہ ہے، نہ پردہ ہے، نہ قالین ہے، نہ گیسٹ ہاؤس ہے، نہ امپورٹڈ سواریاں ہیں، نہ باڈی گارڈ ہے، نہ گن مین ہے۔ ٹوٹا سا جھوپڑا جس کی پوری ملکیت ایک کوزہ پانی کا، ایک ٹوٹا بوریا، ایک مسلح، ایک بانس جو لٹکا ہوا ہے، اور اس کے اندر مٹی کا پیالہ ہے، ہانڈی کی طرح اسے رسی سے لٹکا دیا ہے۔ ابو عبیدہ، یہ آپ کا گورنر ہاؤس ہے؟ ہاں آقا، میں نے کہا تھا کہ آپ آنکھیں نچوڑیں گے۔ حضرت ابو الخطاب کی آہیں نکل گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے۔ ہم نے ابو عبیدہ، میرے آقا نے سچ فرمایا، امین و ہذہ الامہ۔ یہ بوریا سمجھ میں آیا کہ لیٹتے ہوگے، بیٹھتے ہوگے، مصلی سمجھ میں آیا نماز پڑھتے ہوگے، یہ ہانڈی کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا کہ قریب کے کھیت میں ایک بڑھیا عورت رہتی ہے، 3 دن کی روٹی پکا کر مجھے دے دیتی ہے۔ پہلے دن تو تازہ روٹی پانی میں، پیاز میں، نمک کی ڈلی میں لگا کر کھا لیتا ہوں، روٹی سوکھ جاتی ہے تو اسی ہانڈی میں پانی ڈال کر بھگو کر میں اس کو کھا لیتا ہوں۔ ہندوستان میں رہنے کے لیے روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، سوئس کے کھاتوں کے اندر غریبوں کا خون، یتیموں کی سسیاں، بیواؤں کی آہٹیں، قید کے اندر رہنے والے قیدیوں کا خون وہاں سوئس بینک کے اندر جمع کیا جا رہا ہے۔ جانور حملہ کرتا ہے تو کمیشن بٹھایا جاتا ہے کہ شیر نے کیوں حملہ کیا، پتا چلتا ہے کہ ان کو دیا جانے والا راشن بھی لوگ کھا رہے، نیتا کھا رہے، یتیموں کا پیسہ، بیواؤں کی پنشن، کتوں کے بسکٹ، قیدیوں کا چاول کھانا اور قیدیوں کی کمائی، اس لیے کروڑوں روپے خرچ کے۔ برا ہے وہ انسان، برا ہے وہ انسان جو ظالم کا ساتھ دے رہا ہے۔ ان کی نیتیں صاف ہیں، ان کے ارادے صاف ہیں، اور گورنر کی یہ حالت، کنگ شہنشاہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی کیا حالت؟ جمعہ میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی تھی جمعہ کے بیان کی،
پونا بجے تشریف لانا تھا. 12:50 12:55 1:05 1:10 سوا پوری نگاہیں ٹک ٹکائی دیکھ رہی ہیں. امیر المؤمنین نہیں آیا, خلیفۃ المسلمین نہیں آیا, کاؤنسلر نہیں, ایم ایل اے نہیں, ایم پی نہیں. کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کس کی پیچھے لگا کر اپنا وقت زندگی برباد کر رہے ہو؟ کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ریاست کا, کوئی ملک کا وزیر اعظم نہیں, ہوم منسٹر نہیں, چیف منسٹر نہیں, وزیر خزانہ نہیں, وزیر ایجوکیشن منسٹر نہیں, خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین, دنیا کا 1/3 حصہ جس نے فتح کر کر اسلامی جھنڈے کو لہرایا تھا, جس کی بےتاج بادشاہت تھی, آج وہ جمعہ میں لیٹ سے آیا. نحمدہ ونصلی الحمدللہ پڑھنے سے پہلے کہا لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے دیر سے آنے کی اس لیے کہ اس زمانے میں جمعہ کا بیان امیر المؤمنین ہی کو دینا تھا, خلیفۃ المسلمین ہی کو دینا تھا. عام مسلمان کو اجازت نہیں تھی. جہاں پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا تھا اس مسجد کے اندر. معاف کیجئے گا میں 1:15 بجے نہیں آیا, 12:50 نہیں آ سکا, 1:05 1:10 سوا بجے آیا ہوں, آدھے گھنٹے کی. سب سے پہلے میری طرف سے معذرت, میں معافی چاہتا ہوں. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ صاحب میں کھانے پینے میں مشغول تھا, میرا سایہ گھر کے اندر جو پک رہا تھا گلا نہیں تھا, اونٹ سخت تھا پختہ تھا, گائے بکری کا گوشت پختہ نہ. تمہارے امیر المؤمنین کے پاس صرف ایک جوڑا تھا. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جمعہ کے لیے پاک و صاف کپڑا پہن کر آنا. میں نے کمرے کے اندر جیسے ماں بچے کو پیدا کرتی ہے اس حالت میں مادر ذات برہنہ ہو کر کپڑے کو سکھانے ڈال دیا تھا. 2 جوڑے نہیں تھے امیر المؤمنین کے پاس, خلیفۃ المسلمین کے پاس, اور وہ جوڑا سوکھنے میں دیر ہو گئی. سردی کا زمانہ تھا, میں کچا بھیگا کپڑا پہن کر آ گیا ہو. صحابی فرماتے ہیں میں نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جس کے دنیا کے 1/3 حصے پر جس نے اپنا فاتحانہ جھنڈا قائم کیا تھا, وہ جوڑا جو صرف 1 عدد تھا, وہ چمڑے کا, وہ ریشم کا, وہ امپورٹڈ کپڑا نہیں تھا. ایسا کپڑا تھا بازار میں اس کی قدر و قیمت رہی, اور اس امیر المؤمنین کے جوڑے پر 17 پیمنٹ لگے. کیا یہ بیان آج کے زمانے میں مذاق لگتا ہے؟ نیتا گیری کرو, زندہ باد کہو, مرد آباد کہو. میرے آقا نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیکون کما بدا طوبی للغرباء طوبی للغرباء. ایمان اسلام جب آیا اجنبیت کی حالت کے اندر آیا, کوئی اسے ساتھ دینے والا نہیں تھا, سپورٹ کرنے